نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والذين يمسكون بالكتاب، یعنی کچھ لوگ تو کتاب کو کیا کر رہے ہیں، دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ یمسکون بالکتاب، کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں۔ مسک کیا ہوتا ہے؟ میم سین کاف، مسکا، ماسکا، کسی چیز کو تھام لینا، روک لینا، یعنی انہوں نے کتاب کو تھاما ہوا ہے اور مضبوط پکڑا ہوا ہے، یعنی اس کو پڑھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یعنی علماء بنو اسرائیل سارے کے سارے ایسے نہیں تھے کہ وہ دنیا کا مال سمیٹ رہے تھے دین کے ذریعے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے تھے۔ ان کی پہچان کیا تھی؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ قرآن تو پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن نماز کے قریب نہیں جاتے، تو یمسکون بالکتاب کی علامت کیا ہوگی؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، یقیناً ہم مصلح، اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اصلاح کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے اس کتاب کو پڑھ کر خود بھی عمل کیا اور دوسروں کی بھی اس کے ذریعے اصلاح کی۔ یعنی یہاں کا محسنین بھی ہو سکتا تھا، کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، مصلحین۔ تو ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ اصلاح کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یمسکون بالکتاب، کتاب کو مضبوط پکڑنا، کتاب کے ذریعے اصلاح کرنا۔ تو یاد رکھیں کہ جو شخص نماز میں کوتاہی کرے، نماز میں ٹال مٹول کرے، خواہ وہ کتنے ہی قرآنی وظیفے کرے یا مجاہدے کرے، کیا یہی معاملہ ہمارے ہاں کتاب کے ساتھ نہیں ہو رہا؟ کیا یہی دو گروہ ہم اپنے ہاں نہیں دیکھ سکتے؟ ایک وہ گروہ ہے جو کتاب کو آڑ بنائے ہوئے ہے دنیا کمانے کے لیے، اور دوسرا گروہ اس کتاب کے ساتھ زندگیوں کی اصلاح اور تبدیلی کا کام کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں بھی یہ دونوں طرح کے لوگ موجود تھے۔ پھر وہی اللہ تعالیٰ کا انصاف کہ یہ نہیں کہ سارے ہی ایک جیسے تھے، ان میں سے کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے، اس کے برعکس وہ کتاب کا حق دینے والے تھے، مضبوط پکڑنے والے تھے۔ اچھا یہ بتائیے کہ صرف اقامت صلاۃ کی بات کیوں آئی ہے، باقی چیزیں کیوں نہیں؟ اس میں زکوٰۃ کی یہاں بات نہیں آئی، کچھ اور نہیں آئی۔ اس میں یہ ہے کہ کوئی زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں، مثلا میں دیتی ہوں کہ نہیں، آپ کو پتہ چل سکتا؟ کوئی ہے ذریعہ آپ کے پاس جاننے کا؟ میرا روزہ ہے یا نہیں، کوئی پتہ نہیں چلے گا آپ کو۔ میں ذکر کرتی ہوں یا نہیں، نہیں پتہ چلے گا آپ کو۔ لیکن نماز پڑھتی ہوں یا نہیں، فوراً پتہ چل جائے گا۔ تو عمل کی سب سے پہلی پہچان ہے، فوری طور پر ایک مومن اور کافر میں فرق کر دیتی ہے، کون اللہ کا اطاعت گزار ہے اور کون اس سے منہ موڑے ہوئے ہے۔ یعنی نماز میں بہرحال مشقت انوالوڈ ہے، اور بہت سے لوگ باتیں تو خوبصورت کر لیتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا نہیں چاہتے۔ یعنی نماز پریکٹیکل اسلام کا ایک سمبل ہے، اسلام کے عملی پہلو کا ایک اظہار ہے، علامت ہے۔ کتاب تو دونوں گروہوں کے پاس ہے، لیکن فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ نماز پر، کہ کون کتاب کے لیے قربانی کر رہا ہے اور کون کتاب کو قربانی کا ذریعہ بنائے ہوئے اپنے فائدوں کے۔ یعنی بعض لوگ یہ کہہ کے نماز نہیں پڑھتے کہ ہمارے پاس اور ذرائع ہیں روحانی تعلق بڑھانے کے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ کو چھوڑ کر اپنے اور ذرائع اختیار کرنا، یہ تو پھر اپنے دل کو خوش کرنے والی بات ہے۔ اچھا یہ کیوں کہا گیا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ؟ کیوں کہا گیا؟ بہت گہری بات ہے اس میں۔ اس لیے کہ وہ پچھلا گروہ کتاب سے مال کما رہا ہے اور یہ اصلاح کرنے کے لیے اپنے پاس سے خرچ کر رہا ہے، اسے دنیا کے فائدے مل رہے ہیں، اسے طرح طرح کے تانے سننے کو مل رہے ہیں، تو انسان ڈسہارٹ ہوتا ہے نا۔ اور لوگ کہتے ہیں اور بھی لوگ دین کا کام کرتے ہیں، تمہارا انوکھا ہی ہے، انہوں نے تو دین سے اتنی دنیا بنا لی ہے اور تم نے پہلی بھی گنوا لی ہے۔ تو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو کرتے ہو کرتے رہو، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، کوئی اور قدردانی کرتا ہے یا نہیں، ہم تمہارا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ دنیا میں تمہیں اس کا کوئی صلہ ملا یا نہیں، اپریشیٹ کیا یا نہیں، ہم جو کرنے والے ہیں۔ تو دین کا کام تو ہوتا ہی وہ ہے جو خالصتاً
اللہ کے لیے ہو، باقی تو پھر کوئی بھی اور چیز ہو سکتی. یہ یمسکون بالکتاب اور اقاموا الصلاۃ دونوں ہی مشکل کام ہے نا، جیسے پہاڑ سر پہ ہو، بھاری کام ہے. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، جیسے پیچھے بھی گزر چکا کہ نماز ایک بھاری کام ہے مگر عاجزی اختیار کرنے والوں پر. اسی طرح کتاب کو تھام کے رکھنا اور چھوڑ نہ دینا. اب مثلا آپ نے تھاما ہوا ہے تو ایک بھاری کام ہے نا، روز سوچتے ہیں چھوڑ دیں، رکھ دیں. یمسکون اور یترکون وہ اپوزٹ چیزیں. تو اتنا بھاری بوجھ اٹھا کے جب انسان چلتا ہے اور ادھر کی باتیں سن ادھر کی سن، پریشانیاں اٹھا، تو شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے کہ دنیا والوں نے تو قبول نہیں کیا، پتہ نہیں خدا کے ہاں بھی قبول ہے کہ نہیں، شاید تمہیں وہاں بھی کچھ نہ ملے، چھوڑو اس کو. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یقین دہانی کراتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. تو انسان کو پوری تسلی ہو جاتی ہے کہ جتنی بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ تو ایک کانٹے کے چبھنے کا بھی اجر ضائع نہیں کرتے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے اٹھایا، کیا اٹھایا؟ الجبل، پہاڑ. اور کیسے اٹھایا؟ نطق کا لفظ یہاں پر آیا، پیچھے رفع نہ آیا تھا نا، یہاں نطق آیا. نون تے قاف، انطاق کہتے ہیں سخت پتھر اٹھانے کو، کسی چیز کو اس طرح کھینچنا اور ہلانا کہ وہ ڈھیلی پڑ جائے. یعنی یوں لگتا ہے جیسے پہاڑ جڑ سمیت اکھاڑ لیا گیا. تو مانا ہوگا ہم نے اکھاڑا یا اٹھایا اور پھر معلق کر دیا. فوقہم، ان کے اوپر. کن پر؟ بنی اسرائیل پر. کأنہ ظلۃ، گویا کہ وہ بدلی ہے، سائبان ہے. جیسے بادل ہوتا ہے نا، تو بالکل اس طرح بادلوں کی طرح اوپر آ گیا تھا ان کے سر کے. ظلت ان کا لفظ ذل سے ہے، سائے کے معنوں میں، سائبان کے معنوں میں. تو وہ پہاڑ زمین سے اٹھ کر سروں پہ اس طرح معلق ہو گیا جیسے بادل ہوتا ہے. وظنوا، اور وہ سمجھ رہے تھے، انہ واقع بہم، کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے، واقع ہونے والا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس تورات لائے اور ان سے عمل کا مطالبہ کیا تو اس وقت پہاڑ معلق کر کے وعدہ لیا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے نا، صرف نصیحت سے نہیں مانتے. اور کہتے ہیں کہ وہ ایک آنکھ اٹھا کے اوپر دیکھ رہے تھے نا، ڈر رہے تھے کہ کہیں گرنے تو نہیں لگا. اور کہتے کہ اب تک یہود کی عبادت کا ایک طریقہ کہ ایک آنکھ کھول کر ایک بند کر کے اوپر اٹھا کے عبادت کرتے ہیں. کہتے ہیں، پتہ نہیں، دیکھا نہیں میں نے. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ سمجھ گئے کہ اب یہ ان کے سر پہ گرے گا. اس وقت ہم نے ان سے کیا کہا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لے لو جو ہم تم کو دے رہے ہیں قوت کے ساتھ، مضبوطی سے تھامو اس کو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچے رہو، یعنی غلط کام چھوڑ دو، تقوی اختیار کرو. اس کا ذکر پیچھے سورۃ البقرہ کی آیت 63 اور 93 میں بھی ہو چکا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب لیا تیرے رب نے یا نکالا تیرے رب نے، من بنی آدم، بنی آدم سے، یہاں مانا ہے کو، یعنی بنی آدم کو نکالا. کہاں سے نکالا؟ من ظہورہم، ان کی پشتوں سے. کس کو؟ ذریتہم، ان کی اولاد کو. ذریہ کہتے ہیں چھوٹی اولاد، بچے، اور عرف عام میں تمام اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی انہیں ان کی پشتوں سے نکالا. واشہدہم، اور گواہ بنایا ان کو، علی انفسہم، ان کے نفسوں پر. یعنی انہیں خود اپنی ذات پر گواہ بنا کے کیا کہا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی رب ہیں. شہدنا، ہم نے گواہی دی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی رب ہیں. پچھلی آیت میں ایک خاص عہد کا ذکر تھا جو یہود سے لیا گیا.
اور اس آیت میں ایک عام عہد کا ذکر ہے جو تمام انسانیت سے لیا گیا تھا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ کون سا عہد ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ مسند احمد میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالی نے اولاد آدم سے عہد لیا. پس آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا. سب ایک میدان میں جمع ہو گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم سب آپ کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں. امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ عالم ذر کہلاتا ہے. یعنی یہ کب ہوا تھا؟ عالم ذر میں. ذر سے مراد وہی پھر پھیلانے والا یا بچوں کے معنوں میں. اور اس عہد کو کیا کہا جاتا ہے؟ عہد الست. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنا لیا، پیدا کر لیا، تو پھر ان کے بعد جتنے بھی انسان دنیا میں آنے ہیں قیامت تک ان سب کو بھی پیدا کر لیا. ان کا سائز کیا تھا، ان کی شکل کیا تھی، رنگ کیا تھی، یہ نہیں کہیں بھی لکھا، اور نہ ہمیں ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہیں اچھا وہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو پھر ہم کتنے ہوتے تھے. یہ بالکل irrelevant باتیں، ان کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کیا تو ہم مانتے ہیں کہ کیا ہوگا. تو یہ عہد الست کہلاتا ہے، اور یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا تھا. اب ہو سکتا ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ ہمیں یاد ہی نہیں، ہم پیدا ہوئے تھے اور ہم نے بھی کوئی عہد کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہمیں یاد رہتا تو پھر امتحان کاہے کا ہوتا. یہ سب کچھ ہماری فطرت کے اندر تو رکھ دیا گیا. اسی لیے جب حق سامنے آتا ہے، اللہ کی پہچان کی کوئی نشانی سامنے آتی تو ہم فوراً دل سے اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہیں، انسانوں نے جتنی بھی کریٹیوٹی کا مظاہرہ کیا ہے، جو بھی چیزیں بنائی ہیں، یہ پہلے کہاں تھی؟ مثلا کسی نے ایک خاص ڈیزائن کی کوئی چیز بنائی ہے، مثال کے طور پر یہ کپ ہی اگر کسی نے ڈیزائن کیا ہے تو یہ کپ اس شیپ میں آنے سے پہلے کہاں تھا؟ کسی آرٹسٹ کے، کسی کاریگر کے دماغ میں تھا کہ نہیں؟ تبھی اس شکل میں آیا نا. وہ وہاں کس نے ڈیزائن رکھا تھا؟ اس کے اللہ نے رکھا تھا نا، اور یہاں آ کے وہ ایک شیپ میں باہر آ گیا. بالکل اسی طرح ہم سب کے اندر اللہ نے اس وقت کی تصویر رکھی ہے. جب باہر اس کی کوئی نشانی نظر آتی تو ایک دم کلک کر جاتی. اس کو ہم ایکسپٹ کر لیں تو ایمان ہو جاتا ہے، ریجیکٹ کر دیں تو کفر کہلاتا ہے. تو وہ پوٹینشل جو ہمارے اندر حق کو پہچاننے کا رکھ دیا، وہی دراصل اس کی یاد ہے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں نا کہ آپ نے سائیکالوجی میں پڑھا ہوگا کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ صرف وہی نہیں ہے جو اس وقت حاضر ہے. انسان کا جو شعور ہے، جو کانشیس ہے، اس کے کئی حصے ہیں. سب کانشیس اور کانشیس کا تصور آپ نے پڑھا ہوگا. سب کانشیس کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ یوں سمجھیں تو 3 خانوں میں مثلا کچھ چیزوں کو بانٹ لیجیے. یعنی اپنے دماغ کی کیفیت کو آپ 3 حصوں میں، آسان لفظوں میں بتا رہی ہوں، 3 حصوں میں بانٹ لیں. ایک وہ میموری جو آپ کو کبھی بھی دوبارہ پلٹ کے یاد نہیں آتی باتیں، یعنی ایک وہ چیزیں جو آپ کو اس وقت سامنے نظر آ رہی ہیں، جو آپ کو اس وقت یاد ہیں، جو باتیں آپ کے اس وقت دماغ میں گھوم رہی ہیں. اور ایک وہ جو آپ کے سٹور روم میں ہے، ضرورت پڑنے پر سامنے آتی رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے پیچھے میموری، جو نہ تو اوپر والے حصے میں آتی ہے اور نہ ہی یاداشت میں کسی وقت آتی، لیکن وہ اپنا ایک اثر ضرور رکھتی. اب یوں سمجھے کہ جیسے ایک مکان کی 3 سٹوریز ہوں، تو ہمارے دماغ کی بھی 3 سٹوریز ہیں. ایک اوپر والی جو اس وقت ہمارے کیفیت ہے، ایک اس کے نیچے والی، اور ایک بالکل نیچے والی، بیسمنٹ کہہ لیجیے، شعور، لا شعور، تحت الشعور. اب آپ دیکھیں کہ وہ جو سب سے نیچے والا ہے نا، بیسمنٹ، اس میں آپ نے ایسا سٹور کباڑ خانہ ڈال رکھا ہے کہ جو نہ کبھی آپ گئے وہاں، نہ آپ نے دیکھا، نہ آپ کو یاد آیا، رکھ کے بھول گئے بس. اور ایک بیچ والا ہے جس میں آپ کبھی نیچے آتے ہیں، کبھی اوپر جاتے ہیں، وہ ڈبکیاں کھاتے رہتے ہیں. تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جو نیچے والا ہے، اگرچہ وہ آپ کو یاد کچھ نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ آپ کو ضرور
پنچ کرتا ہے پیچھے سے کہ وہ وہاں بھی کچھ رکھا ہوا، انہیں بھی کبھی جا کے دیکھ لینا چاہیے، لیکن نہ وقت ہے اور نہ ہی موقع ہے کہ وہاں جا کے آپ کچھ دیکھ پائیں۔ بہرحال اب آپ دیکھیں کہ عہد الست کے موقع پر جو کچھ ہوا تھا یہ وہ بیسمنٹ کے حصے میں ہے، جو آپ کے اوپر والی یادداشت میں نہیں آتا، میموری میں نہیں آتا، آپ اس کو امیجن نہیں کر پاتے، لیکن وہ اندر ایک پہچان یا ایک احساس یا ایک زندگی ضرور ہے اس کی۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا وہ پارٹ ایک حد تک ایکٹیو ہو جاتا ہے جب وہ حق کو پہچان لیتے ہیں۔ تو دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں یا جتنی بھی چیزیں وجود میں آئی ہیں وہ ساری دماغ کی ایسی ہی کیفیت کی علامت ہیں یا ری ایکشن ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے کیا کہ ان تقولوا یوم القیامہ، کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ بے شک ہم تو اس سے بالکل لا علم تھے، غافل تھے، ہمیں تو پتا ہی نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ وہ ہمارے حافظے میں تازہ نہیں رکھا لیکن کسی درجے پر اس کی پہچان ضرور رکھ دی ہے، وہ پوٹینشیل ضرور رکھ دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کی اپنی زندگی میں کئی واقعات اور حادثات ایسے ہوئے ہوں گے جن کی آپ کو بالکل یادداشت نہیں، کچھ بھی یاد نہیں، لیکن وہ واقعات جمع ہو کر بسا اوقات آپ کے کسی عمل کا سبب بھی بن رہے ہوتے ہیں۔ او تقولوا، یا کہیں تم یہ نہ کہو، کیا نہ کہو، انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس سے پہلے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، اس لیے ہمیں بھی شرک کرنا پڑا۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا آپ ہم کو ہلاک کریں گے اس وجہ سے جو بعض باطل پسند لوگوں نے کیا، غلط کار لوگوں نے کیا۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ ہم نے یہ عہد تم سے اس لیے لیا کہ کہیں تم یہ عذر بہانہ نہ کر سکو کہ ہمارے ماں باپ شرک کرتے تھے اور ان کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی شرک کیا اور ان کی سزا اب ہمیں مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، بس شیطان ان کو ان کے فطری دین سے گمراہ کر دیتا ہے، اور یہ فطرت کیا ہے؟ دراصل دین اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی گواہی ہر انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے، اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رب کو پہچان نہیں سکتا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم واضح طور پر پیش کرتے ہیں نشانیاں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور شاید کہ وہ لوٹ آئیں، یعنی اپنی فطرت پر پلٹ آئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تو ایک ہی پشت تھی، پھر پشتوں کا ذکر کیوں آیا ہے، ظہورہم کیوں آیا ہے؟ تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جس ترتیب سے انسان پیدا ہوں گے اسی ترتیب سے ان کو نکالا گیا تھا، یعنی باپ سے بیٹا، بیٹے سے پھر اس کا بیٹا، پھر اس کی، یعنی ترتیب ان کے نکلنے کی یہی تھی۔ جس طرح اب دنیا میں آ رہے ہیں اسی طرح اس وقت انہیں اپنی ترتیب کے ساتھ پیدا کیا گیا تھا۔ ہمارے لیے تو یہ چیز سوچنی سمجھنی محال ہے، مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کن کہہ کے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ مثلا ایک پیج کی اگر آپ نے 10 کاپیاں کرنی ہے تو ایک بٹن پریس کریں، فوٹو کاپی مشین کا 10 کاپیاں نکل آئیں گی۔ کمپیوٹر پہ ایک ورڈ کو کمانڈ دیں کہ 100 ٹائم لکھو تو وہ ایک آپ کے ٹچ کرنے سے 100 ٹائم لکھ دے گا آپ کو۔ تو اگر انسان نے اپنے کاموں کے لیے ایسی تیز رفتار چیزیں بنا لی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی کام کو کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ عام طور پر اس عہد کے بارے میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ یاد کیوں نہیں ہم کو۔ بات یہ کہ وہ تو ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہوا تھا تو ہمیں کچھ یاد نہیں۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں جو ہماری اس دنیا میں ہوئے اور پھر بھی ہمیں یاد نہیں۔ جس دن آپ پیدا ہوئے تھے تو سب سے پہلے کس نے اٹھایا تھا آپ کو؟ آپ کی امی کو ہی بتانا پڑے گا کہ کون تھا آپ کو اٹھانے والا، آپ کو کچھ یاد نہیں۔ سب سے پہلے کس نے کھلایا تھا، سب سے پہلے کس نے چلایا تھا؟ آپ ہی کے ساتھ بیتا نا سب کچھ، کیوں نہیں یاد آپ کو؟ کیا آپ کی عقل نہیں تھی؟ آنکھیں تھیں، کان تھے، سب کچھ تھا، لیکن یہ کہ اس وقت ابھی میموری اتنی آپ کی ریٹینٹو نہیں تھی، وہ سب کچھ آپ ریٹرین نہیں کر سکے، تو یہ سب بھی گزرا ہے لیکن ہماری میموری میں اس طرح واضح نہیں ہے، مگر ہمارے اندر اس کے احساسات موجود ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اور پڑھ سناؤ ان کو خبر اس شخص کی، واقعہ اس شخص کا، آتَيْنَاهُ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان سے بھاگ نکلا،
ان سے نکل آیا، ان سے الگ ہو گیا، ان کو چھوڑ دیا۔ انسلاخ کیا ہوتا ہے؟ سین لام خے سلخا، جانور کی کھال کھینچنا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سانپ اور کچھ اور جانور اپنی کینچلی کو اس طرح اتار دیتے ہیں کہ پورے کے پورے باہر آ جاتے ہیں، اور وہ بعد میں لوگ اس کی اور چیزیں بناتے رہتے۔ اس عمل کو انسلاخ کہتے ہیں۔ انسلاخ ہوتا ہے کھال میں سے باہر آ جانا۔ انسلاخ کھال میں سے باہر آنا، جیسے سانپ اپنی کینچلی سے باہر نکل آتا ہے۔ پھر اسی طرح لباس کے اتارنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو چھوڑ کر نکل جانا اور گزر جانا، کپڑے اتار کر ننگا ہو جانا۔ کبھی بکرا ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ جب ذبح کرتے ہیں تو اس کی کھال اترتے دیکھی ہے؟ وہ جو کھال اتر جاتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یوں لگتا ہے جیسے بکرے کے کپڑے اتر گئے، یہ فیلنگ آتی ہے نا اس کی اتری ہوئی کھال دیکھ کر، یا مرغیاں لٹکی ہوئی دیکھی ہوگی آپ نے راستوں میں، تو ان کے اوپر سے جو ان کے پر اتار کے ان کی کھال اتار کے رکھ دیتے ہیں، یہ بھی انسلاخ ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ننگی لٹک رہی، کپڑے نہیں ہیں ان کے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جسے ہم نے اپنی آیات کا علم دیا، اس کو دین کی رونق بخشی، ایک عزت بخشی، ایک لبادہ دیا۔ کیونکہ قدرتی طور پر ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، تو آپ کا ظاہر ضرور بدلتا ہے، آپ آٹومیٹیکلی ڈفرینشیٹ کر جاتے ہیں دوسروں سے۔ تو ایک شخص ایسا تھا کہ جس کو اللہ نے دین کا علم دیا تو اس کے ساتھ اس کو ایک مختلف لبادہ دیا۔ اب کیا ہوا کہ اس نے دنیا دیکھی اور اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ دین کا لبادہ اتر گیا، دین کی جو پہچان تھی وہ ختم ہو گئی۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا لباس اتر گیا ہے تو وہ اس کا دوست بن گیا۔ جیسا کہ وہ ایک آیت میں آتا نا، مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ یعنی آپ اپنے امیجنیشن میں ایک شخص ہے، اس کے پاس قرآن ہے، دین ہے، وہ ایک دیندار پرسنالٹی ہے، دنیا کے لالچ میں مبتلا ہوا، دین کا لبادہ اتار دیا، دنیا والوں میں مل کے دنیا دار بن گیا۔ جو ہی شیطان نے دیکھا کہ اس نے اپنا وہ لبادہ اتار دیا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، تو اس کو یہ چیز بڑی پسند آئی کہ اب تو یہ میرے بڑے کام کا ہو گیا۔ وہ بھاگا آیا، اس نے اس کو اپنے ساتھ لپیٹ لیا۔ اب کیا ہوا؟ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، بھٹکے ہوئے لوگوں میں شامل ہو گیا، سب گمراہوں کا دوست بن گیا۔ یہ انجام ہے اس شخص کا جو دنیا کی لالچ میں مبتلا ہو کر اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی پریسٹیج کی خاطر، دنیا کی عزت کی خاطر، دنیا کے حقیر فائدوں کی خاطر دین کو چھوڑ دے، اللہ کی آیات کو بھلا دے، اسے ترک کر دے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی عزت پانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے فائدوں کے لیے اس نے یہ دین چھوڑا تھا کہ دنیا میں کچھ عزت مل جائے گی۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے ہی اس کو عزت دیتے، اس کو اوپر اٹھاتے۔ یہ دنیا میں بڑائی چاہتا تھا اپنی، اس کو ان آیات کے ذریعے بھی بڑائی مل جاتی۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا۔ اخلدہ کا لفظ جو ہے وہ خلود سے ہے، خے لام دال، خالد کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، کسی چیز کی طرف اطمینان سے جھک جانا، کسی چیز کی طرف میلان کرنا یا کسی جگہ کو لازم پکڑنا۔ اور ارض سے مراد کیا ہے؟ زمین، اور صرف زمین نہیں، زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں وہ سب مراد ہیں، مثلا گھر، جائیداد، کھیتی، باغ،
زمین سے نکلنے والی پیداوار، زمین کے اندر پائے جانے والے دھاتیں وغیرہ، سونا چاندی ہیرے جواہرات. تو ارض سے مراد ساری دنیا اور دنیا کی رونقیں اور زینتیں ہیں. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ جھک گیا زمین کی طرف، وہ دنیا کے مال و دولت کی طرف گر پڑا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی، خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑا. فَمَثَلُهُ، تو اس کی مثال کمثل الکلب، کتے کی مثال کی طرح ہے. ان تحمل علیہ یلہس، اگر تو اس پر حملہ کرے تو زبان باہر نکالتا ہے. او تترکہ، یا تو اسے چھوڑ دے، یلہس، تب بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے. یعنی تو اسے چمکارے یا دھتکارے، ہر حال میں اس کی زبان باہر ہے، کیونکہ اس کو سانس لینے کے لیے زبان باہر نکالنی پڑتی ہے، زور لگانا پڑتا ہے. ذالک، یہی، مثل القوم، مثال ہے ان لوگوں کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ لوگ کچھ غور و فکر کریں، شاید سوچنے لگ جائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اب یہ شخص کون تھا، کس کی بات یہاں ہو رہی ہے؟ اگرچہ مفسرین نے کچھ نام بھی لیے ہیں کہ یہ فلاں شخص تھا، فلاں تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مثال ہر اس شخص پہ صادق آتی ہے. ہر وہ شخص اس سے مراد ہے جو یہ صفات رکھتا ہو. کیا صفات؟ کہ آیات الہی کا علم رکھتا ہو، قرآن پڑھ لیا ہو، اس نے جانتا ہو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور قرآن کی برکتیں بھی اس کی زندگی میں ہوں، اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہوں، وہ اللہ کی رحمت تلے ہو، لیکن یکا یک دنیا کا کوئی فائدہ دیکھ کر اس کی طرف پلٹ جائے، لالچ کے مارے دین کو چھوڑ جائے کہ دین میں تو مجھے زیادہ فائدہ نہیں مل رہا، کیوں نہ میں دنیا کمانے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کروں، اور یوں دین کو چھوڑ کر، بھول کر، بھلا کر، سیکھنا، سکھانا، اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، سب کچھ ایک طرف چھوڑ کر کسی اور کام کو لگ جائے، یعنی دنیا کی طرف چل پڑے، تو اللہ کے نزدیک ایسا شخص کتے سے بھی بدتر ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا دنیا کا کتا، الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کا چاہنے والا کتا ہے. پھر ایسا شخص اپنے عمل سے شیطان کو دوست بناتا ہے، اسے دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے پاس. یعنی ایک شخص جو غافل ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، یہ علم کیا ہے، اس کو تو پتہ نہیں. لیکن جس کو پتہ چل جائے اور پھر وہ یہ سمجھے کہ دین پہ چل کے میری دنیا خراب ہو گئی ہے، اب مجھے دین چھوڑ کے دنیا کی طرف چلے جانا چاہیے، پھر اس کی حالت، اس کی عزت خدا کی نگاہ میں یہ ہے. کہا گیا کہ ہم چاہتے، یعنی اگر وہ اپنی تکلیف دہ حالت کے باوجود جمع رہتا تو ہم اس کو اسی راستے میں عزت دے دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف جھک گیا. اور وجہ کیا تھی؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہشات نفس، اپنی انا، اپنا آپ، اپنی ذات، اپنی مرضی. خواہشات اور کیا ہوتی کہ جو ہم چاہیں وہ ہم کو مل جائے. کتے کی کیا خصوصیات ہوتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا شخص کتے کی طرح ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے خود یہاں بتائی، ان تحمل علیہ یلہس، اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکائے گا، اور اگر تم اس کو چھوڑ دو تب بھی ہانپتا کھڑا رہے گا، زبان لٹکائے رکھے گا. یعنی اس کے لیے دونوں حالتیں برابر ہے، تم اس کی طرف جاؤ یا اسے چھوڑ دو، اس کی لالچ نہیں ختم ہوگی. آپ اس کی طرف پتھر بھی پھینکے نا، ایک دفعہ ضرور جا کے دیکھے گا کیا ہے، ہڈی تو نہیں. یعنی کتے کی لالچ مشہور ہے. تو بیسیکلی تو یہ ایک لالچی انسان کی مثال ہے نا، کہ جو دنیا کے لالچ میں مبتلا ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.